کا نام تھا حضرت زید، ان کے والد کا نام تھا حارثہ۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب باہر دیہات کے رہنے والے حضرات تھے۔ میرے بھائیوں، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے یہ واحد صحابی رسول ہے جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یہ حضرت زید کا واقعہ یہ ہے کہ چھوٹے ابھی نوعمر تھے۔ ان کے والد گرامی شام میں تجارت کی غرض سے جانے لگے، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ والد نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بہت لمبا سفر ہے اور مشکل، آپ ہمت نہیں کر پائیں گے، لیکن بچے تھے، انہوں نے اصرار کیا۔ والد نے ہتھیار ڈال دیے کہ والد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کے آگے چل کر ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے تمام تر قافلے والوں کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کو بھی اٹھا کر لے گئے اور یوں یہ حضرات اس حادثہ سے دوچار ہوئے۔ زید کے والد حارثہ اپنے بچے کی تلاش میں فکر مند رہے، عرصہ تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ادھر ڈاکوں نے لا کر اپنی غلام بنا کر آگے بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے قرض کیا کہ یہ بکتے بکاتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گئے اور آگے چل کر جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ عقد ہوا تو سیدہ خدیجہ نے اس غلام کو حضور زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے معمول کر دیا۔ ادھر والد صاحب ان کی تلاش میں فکر مند تھے۔ حج کے موقع پر ان کے علاقے کا کوئی وفد آیا، انہوں نے حضرت زید کو رحمت عالم کی خدمت میں دیکھا۔ واپس جا کر اس کے والد کو اطلاع کی تو ان کے والد صاحب جو کچھ ان سے بن سکتا تھا انہوں نے مال و بنا لیا۔ حضرت زید کے والد کے ساتھ حضرت زید کے چچا تایا ماموں جتنے عزیز تھے وہ بھی سارے اکٹھے ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئی۔ حضرات گرامی، اللہ رب اتفاق کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا کرنا ہوا ایسے کہ جس دن یہ اپنے والد صاحب سے جدا ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، اب اتنے عرصے کے بعد والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں والد گرامی ان کے جوان تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے۔ خاصے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن پہلی نظر والد نے دیکھ کے ہی انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور حضرت زید نے بھی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے والد گرامی ہیں۔ اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ زید کے والد حارثہ نے ان کو دیکھتے ہی وہاں پر رونا شروع کر دیا۔ حضرت زید یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہوں نے والد گرامی کو دیکھا تو یہاں پر رونا شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا زید رو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا زید کیا ہوا؟
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت یہ میرے والد صاحب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے والد ہیں تو تم پھر اٹھ کر ان کو ملے کیوں نہیں؟ تو آگے سے حضرت زید نے کہا کہ آقا مجھے لحاظ آیا شرم آئی اس بات سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو اٹھ کر سلام کروں چاہے وہ میرا والد ہی کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید ایسے نہیں، اسلام ہی تو ماں باپ کے ادب کا ان کے مقام کا ان کے ادب و احترام کا سمجھاتا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ان کے والد صاحب کو ملے، چنانچہ وہ اٹھے، انہوں نے والد صاحب سے معانقہ کیا، والد نے بھی انہیں سینے سے لگایا کہ بھر کر دونوں روئے۔ اس حال میں کہ اس منظر کو جس وقت موجود صحابہ کرام نے دیکھا تو ہر صحابی رسول کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حضرات کی اس ملاقات سے اثر قبول کیا۔ میرے بھائیوں جس وقت بیٹھے تو زید کے والد گرامی نے گفتگو شروع کی کہ چھوٹا بچہ تھا، میں نے تجارت پہ جانا تھا، اس نے زندگی میں مان کیا، راستے میں ڈاکہ پڑا، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے مل نہیں رہا، آپ مہربانی فرمائیں کہ زید کو آپ رہا کر آزاد کر دیں، اور اس کے عوض میں جتنی مال و منال چاہیے جو کچھ میرے پاس آئے وہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ تمہارا بچہ ڈاکو نے تم سے جدا کیا، وہ غلام نہیں تھا، انہوں نے زیادتی کی کہ لا کر غلام بنا کر فروخت کر دیا، اب میں تم سے پیسے لوں اور تمہارے بچے کو آزاد کروں، تو اس کی بجائے مجھے خوشی ہوگی اس عمل کی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، یہ اپنے پیسے بھی ساتھ لے جائیں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ میرے بھائیوں حضرت سیدنا زید کے والد گرامی کو حضور علیہ السلام کی اس منصفانہ صحابت پر جتنا خوش ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کیا کہ ایک پیسہ لیے بغیر ان کے بیٹے کو آزاد کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں اب حضرت زید کے والد حارثہ نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ بیٹا حکم کیا کہ بیٹا آپ تیاری کریں۔ حضرت زید نے جواب کے اندر کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی جو محبت اور وابستگی ہے اس کے باعث کہ ہم سب کو چھوڑنے پر راضی ہے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ غیر حاضر ہونے کو تیار نہیں۔ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آقا آپ زید کو حکم فرمائیں کہ یہ میرے ساتھ چلے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ زید تمہارے ساتھ جانا چاہے اور میں تم سے پیسے لوں تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، اور زید سب کچھ قربان کر کے ماں باپ بہن بھائی آزادی اپنا ملک کو سب کچھ قربان کر کے میرے پاس رہنا چاہے اور میں کہوں کہ تم نہیں رہ سکتے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور اللہ کا نبی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ برادران عزیز باقی گفتگو کے بعد میں یہ پایا کہ ابھی حضرت زید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، ماں باپ کے ہاں ان کا آنا جانا تو رہے گا، البتہ یہ ہے کہ ان کا کیا مدینہ طیبہ میں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ،
میرے بھائیوں، حضرت سیدنا زید کا بھری مجلس میں والد گرامی کو یہ کہہ دینا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، پیغمبر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ان کی یہ ادا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، زید پہلے تم میرے ہاں کس طرح رہا کرتے تھے جس طرح آقا کے گھر میں غلام رہتا ہے، آج کے بعد تم میرے ہاں اسی طرح رہا کرو جس طرح بیٹا اپنے باپ کے پاس رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے متمنا بنا دیا، اور میرے بھائیوں سے متمنا نہیں بنایا، آگے چل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جان بہن حضرت سیدہ زینب کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ ہم سب بچوں بیٹوں والے ہیں، صبح و شام ہم اپنی اولادوں کے رشتے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ رشتے کامیاب ہوں، لیکن یہ قدرت کے معاملے ہیں، بسا اوقات کوئی رشتہ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت زید اور بھائی زینب کا آپس کے اندر نباہ نہ ہو سکا، 2-4 دفعہ رحمت عالم کے بعد بھی شکایت آئی، حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب کو علیحدہ سمجھایا، پھر سیدنا زید کو علیحدہ سمجھایا، لیکن کسی بات پر ان کی اتنی تو تکرار ہوئی کہ طلاق واقع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ادھر طلاق ہوئی، آگے چل کر اس پر بھی 7 آسان بیت گئے۔ سیدنا زید اپنی جگہ پر پریشان تھے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے رشتے کو نبھا نہ پایا، یہی کیفیت سیدہ زینب کی تھی۔ آگے چل کر اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے قد زوجنا کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سیدہ زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب کے گھر پیغام بھجوایا، وہ اٹھی حضور علیہ السلام کے گھر میں آباد ہو گئی، اور حضرت سیدہ زینب حضور علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات میں سے کبھی دل لگی کے طور پہ یہ فرمایا بھی کرتی تھی کہ تم میرا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہو، تم سب کے نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ تمہارے رشتے داروں نے کیے ہیں، میرا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ تم میرا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہو، خوش طبی کے طور پر، دل لگی کے طور پر، کہ تم سب کے نکاحوں کے حضور کے ساتھ نکاحوں کے گواہ وہ لوگ انسان ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے نکاح کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی سیدہ زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ ادھر مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ حد ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود حضرت زید کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور اب بعد اللہ بیٹی کی اہلیہ کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے بھائیوں، عرب کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کو وہ منہ بولا بیٹا بنا دیتے تھے تو اس کو پر احکام بھی وہ حقیقی بیٹے کی طرح نافذ کرتے تھے، جائیداد کے اندر بھی اسے وارث کرتے تھے، فوتگی کی شکل میں بیوہ کے ساتھ یا طلاق دینے کی صورت میں متعلقہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح کے انسان اپنے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ادھر اللہ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کام کرتے تھے اور دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو جس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا متبنا، تو وہ متبنا کو اس کے باپ کے نام کی
بجائے اسی جس نے متمنا بنایا اسی کے ساتھ نسبت کے طور پر پکارنے لگ جاتے. جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو انہوں نے اب زید ابن حارثہ کہنے کی بجائے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، قرآن مجید نے حکم نازل کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام اہل اسلام سے یہ فرما دیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جس کو متمنا بنایا جائے اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. جو متمنا بنائے وہ بولا بیٹا کہے اس کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. اسے زید بن حارثہ کہا کریں، زید بن محمد نہ کہا کریں. دراصل یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اس امر کی کہ جو متمنا ہے 1000 بار آپ اسے اپنا بیٹا کہیں. ایک تو وہ سگی اولاد کی طرح آپ کی جائیداد کے اندر بھی وارث نہیں ہو سکتا. آپ اپنے طور پر جتنا چاہیں اس کو دے دیں. آپ زندہ ہیں، آپ کی جائیداد آپ کی ملکیت ہے، آپ دے سکتے ہیں. لیکن وراثت کے قانون میں متمنا کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح حقیقی بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا. جو متمنا ہے کیونکہ اس کا حقیقی بیٹے جیسا حکم نہیں تو اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، اب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا. اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا. انہوں نے سوال مشرکین نے کیا، اعتراض انہوں نے کیا، صفائی اللہ پاک پروردگار عالم نے دی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، شریفوں تم یہ کیا کہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ محمد عربی کا تو جوان بیٹا ہی کوئی نہیں. تو متعلقہ بیوی بہو اس آدمی کی ہو سکتی ہے جس کے حقیقی جوان اولاد ہو. جب حضور علیہ السلام کی جوان اولاد مردوں میں سے کوئی آپ کا جوان بیٹا ہی نہیں تو یہ کتنی بےہودہ بات ہے جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہے ہو کہ بعد اللہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. میرے بھائیوں، اس پر مشرکین نے قرآن مجید نے آگے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. برادران عزیز، ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا. خیال ان کا یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان بیٹا کوئی نہیں تو معاذ اللہ آپ کی آگے نسل نہیں چلے گی. انسان کا نام بلند کرتے ہیں اس کی ہمیشہ اولاد، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پرپوتا، تو انسان کی نسل چلتی ہے، نام زندہ رہتا ہے. معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا اگر جوان بیٹا ہی کوئی نہیں تو حضور علیہ السلام کا نام زندہ نہیں رہے گا. یہ مشرکین مکہ نے اپنے طور پر اعتراض کیا. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ نہیں رہے گا اس لیے کہ آپ کا جوان بیٹا کوئی نہیں، تو فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ابو بکر آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا. ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا رسول ایک جس وقت آئے وہ تشریف لے گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے تو پہلے کی بات ختم ہو گئی. جب تیسرے آ گئے تو پہلے دو کی بات ختم ہوئی. جب چوتھے رسول آئے تو پہلے تین کی بات ختم ہو گئی. پہلے بھی رسول آتے رہے، محمد عربی بھی رسول ہیں، تو آپ کا نام اس وقت تک جس وقت تک آپ موجود ہیں
آپ کے بعد جب کوئی اور رسول آئے گا تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا قرآن مجید نے جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور رسول آئے گا اور ان کے آنے پر حضور علیہ السلام کی بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ایسے رسول ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ ان کے اوپر کامل اور مکمل کر دیا، پورا اور تمام کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک آپ ہی کی نبوت چلے گی، نہ آپ کے بعد کوئی اور نبی بنے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ واہب ہو، اب آپ کا ہی تذکرہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست گزار ہوں، قرآن مجید میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ابتدا میں پہلی سورت فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، 17واں پارہ میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں پر رحمۃ للعالمین ہے، یہاں پر رب العالمین ہے۔ آپ ان دونوں آیات کے سامنے رکھیں، الفاظ کی بندش پر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ جس طرح کائنات کا کوئی ایک ذرہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ایک ذرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کے رب العالمین ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد کہ اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کیا، شریعت کی اصطلاح میں اسے ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ علم الکلام کے تمام تر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں صراحت کی اس بات کی کہ جیسے علامہ ابن رجب مصری نے الاسباب والنظائر کے اندر کہا ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ گویا رب کریم کو وحدہ لا شریک مانے بغیر جس طرح آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں فقہ اکبر کے اندر موجود ہے کہ دعویٰ نبوت بعد نبی دینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ مدعی نبوت حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک پوری اسلام کی تاریخ میں جب بھی کبھی کسی بدنصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق یہی موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے اسلام اور اہل اسلام کا حصہ نہیں۔ مجھ سے بہت بہتر طریقے پر آپ دوست جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہمارے اس خطے میں انگریز کے زمانے میں ایک شخص قادیان کا رہنے والا بدنصیب مرزا غلام قادیانی کو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تب حکومت مسلمہ نے کوشش کی، حق تعالی شاہ نے کرم کیا کہ مقامی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک، پاکستان سے لے کر رابطہ عالم اسلامی اور پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک تمام تر عدالتوں نے، تمام تر
وفد نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے ملک عزیز پاکستان میں اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ آئینی طور پر پاکستان کے آئین کے اندر سیکنڈ امینڈمنٹ کے ذریعے دوسری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، اور ابھی تک 50 سال نصف صدی گزرنے کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت بھی وہ قانون کا حصہ ہے۔ بہت سارے مواقع پر باہر کی دنیا نے اپنے طور پر، جیسے آپ حضرات آج کل بحث چل رہی ہے کہ باہر کی دنیا کا مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ ہماری مرضی کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، باہر کے مالیاتی ادارے اور حکومتیں انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی، جس طرح آج یہ مطالبہ کروایا جا رہا ہے، انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ قادیانیت سے متعلق جو پاکستان کا قانون ہے اس میں تبدیلی کر دی جائے، پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا جو قانون ہے اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ لیکن اس وقت تک امت کی بیداری نے، آپ دوستوں کی بیدار مغزی نے، حق تعالی شانہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ نصف صدی بیتنے کو ہے، آج تک کوئی معاملات رحمت عالم کی ختم نبوت کے قانون میں، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے قانون میں قانون کی تبدیلی تو نہیں درکنار، اس میں زبر زیر کا فرق بھی نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، حضور کی عزت کا قانون بھی رہے گا، کوئی ماں کا لال اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، دوست جانتے ہیں، اور یہ بات اخبارات کا حصہ ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے صرف پشاور کی ایک مجلس میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب ہیں، ان کے ہاتھ پہ ایک مجلس میں 29 قادیانیوں نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ حضرات کے قریب میں ہے حیدرآباد، پچھلے دنوں اور میں وہاں پر ہمارا جلسہ بھی تھا اور بڑی کانفرنس بھی ہوئی، دوستوں نے وہاں پر بتایا کہ ایک خاندان کے 7 قادیانیوں نے قادیانیت کو ترک کیا، اسلام قبول کیا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا کہ وہاں بھی پچھلے ہی دنوں میں ایک خاندان نے قادیانیت ترک کی۔ ابھی آج سے ایک ہفتہ پہلے جناب نگر میں مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ رد قادیانیت کورس کا ملک بھر سے حضرات علماء کرام اس میں تقریباً 3,500 کے قریب شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر ہمارے مہمان ایک تشریف لائے امتیاز خان سے، انہوں نے بتایا کہ کل ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جب مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ کل رحیم یار خان میں ایک خاندان کے 10 آدمیوں نے ایک ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ کر قادیانیت سے بیزاری کا اعلان کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا باعث کیا ہوا، کہنے لگے کہ دراصل ان کا ایک آدمی مر گیا، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے دفن نہیں کرنے دیا، انہوں نے اس کی تدفین تو جہاں کرنی تھی کر دی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اس ملعون قادیان کو ماننے کے باعث دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا گزر بسر نہیں، مرنے کے بعد بھی اگر مسلمانوں کا ساتھ نہیں رہنا ہمیں اس کے ماننے کی وجہ سے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ اس بہانے انہوں نے علماء کے پاس آنا جانا شروع کیا، انہوں نے کتابیں دکھائی، حوالہ جات، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، چنانچہ انہوں نے
ایک ساتھ پورے خاندان نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، 1 منٹ میں اب آخری بات کہہ کے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ، فیصلہ آباد میں ہمارا ایک دینی ادارہ ہے، اس کا نام ہے دارالقرآن، وہ مسلم ٹاؤن کے اندر ہے، اس کے ساتھ ایک اور آبادی ہے، اور وہ اس وقت بلدیہ کا حصہ ہے، محلہ ہے فیصلہ آباد کا، اس کا نام ہے گوکھوال۔ وہاں پر ایک خاتون رہتی ہے، وہ ان کا خاندان سارا مسلمان، سوائے اس کے ایک بہن بھائی اور باپ کے، وہ قادیانی تھے، وہ جلال نگر میں رہتے تھے۔ یہ خاتون گھر پر یہاں گوکھوال میں اسے پتا چلا کہ میرے والد بیمار ہیں، یہ اس کے بعد گئی، وہ والد کو جا کر کہا کہ عقیدہ اپنا اپنا، آپ میرے باپ ہیں، اگر میرے ساتھ چلے تو میں آپ کی خدمت کروں گی۔ باپ آمادہ ہو گیا، اس کے پاس آیا، اس نے اس کی خدمت کرنا شروع کی، خدمت بھی کرتی تھی، بار بار درخواست بھی کرتی تھی کہ ابا قادیانی کی غلط ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آخری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ مہربانی کریں، لیکن باپ نہیں مانتا تھا۔ یہ بیٹی باپ سے بھی درخواست کرتی، اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتی۔ ایک دن اچانک اس کی صبح سویرے اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، اس بچی کا نام ہے منیرہ، آواز دے کر کہتا ہے منیرہ، وہ دوڑ کے آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کسی عالم دین کو بلاؤ، وہ مجھے قادیانیت سے توبہ کرا کے اسلام قبول کرا دے۔ اس خاتون نے کوشش کی، ایک عالم دین آئے، انہوں نے قادیانیت سے توبہ کرائی، اسلام قبول کیا۔ بعد میں بیٹی نے پوچھا کہ ابا میں تمہیں اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی، تم مانتے نہیں تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بیٹا گزشتہ 3 دنوں سے میری کیفیت یہ ہے کہ جب مجھ میری آنکھ لگتی ہے میں ساتھ میں مرزے قادیانی کو خنزیر اور کتے کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ میرے دل نے گواہی دی، ایک دن میں نے طالب اس کو نظر انداز کیا، دوسرے دن، آج تیسرا دن تھا، ایسے خواب دیکھا تو میں نے سمجھا کہ قدرت حق کی طرف سے میری رہنمائی کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے میں آمادہ ہوا۔ میرے بھائیوں، میں نے گفتگو شروع کی کہ اگلی بات عرض کروں کہ اللہ کا کرم، اس نے ادھر قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، 2 گھنٹے کے بعد اجل کا فرشتہ آ گیا، اس کی بہت واقع ہو گئی۔ بیٹی کو پتا چلا، اس نے پھر علماء کو بلایا، مساجد کے اندر اعلان ہوئی، قبر تیار ہوئی، تجہیز تکفین جنازے کا انتظام۔ اس قادیانی کو پھر پتا چلا، وہ بھی مقبول سے لے کر سرکاری کارڈ لے کر آ گیا کہ میرا باپ تھا، میں نے لے جانا ہے۔ بیٹی نے کہا تیرا باپ تھا تو میرا بھی باپ تھا، میں نے نہیں جانے دینا۔ اس نے کہا یہ میرے عقیدے کا تھا، اس نے کہا تمہارے عقیدے کا نہیں۔ اس نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قادیانیوں نے وہاں پر کدو بھر دکھانے کی کوشش کی، مسلمانوں نے ڈنڈا اٹھایا، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اس آدمی نے ادھر کلمہ پڑھا، 2 گھنٹے کے بعد قدم اٹھایا، دنیا سے منہ موڑا، اگلا قدم جنت کے اندر جا رکھا۔ یوں آج بھی وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ جد و جہد بھی کرنی چاہیے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ ایک تو میں نے آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنا کی چاہیے، تو یہ بات کہ ہم آپ کے ہمارے حضرت خطیب صاحب دامت برکاتہم آج وہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ دوستوں کے سامنے پورے مہینے کی تیاری کے حوالے سے گفتگو فرماتے، لیکن ساتھیوں نے نظر طے کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے کے مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا
سر انجام دینا ہو آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری اس اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں پورے رمضان المبارک کے صبح و شام دن رات آرام کے علاوہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فارغ ہوتا وہ ہمیشہ ذکر اور فکر کے اندر گزرتا تھا۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے بھائیوں نفلی عبادت کو بھی کیا ثواب بھی اللہ رب العزت فرائض کے برابر دیتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارک ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اگر خدا نہ کرے ایک محلے میں پور جامع مسجد کے اندر کوئی مسلمان کے اعتکاف نہ بیٹھے تو پورے محلے والوں کو اس کا گناہ ہوگا۔ یہ شریعت کے اندر اتنا اہم امر ہے۔ ایک بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف نہ ہو پایا تو اگلے سال آپ نے اس کی تلافی کی، بجائے کے بھیجتے تھے اعتکاف بیٹھے۔ مہینے کا بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہے آخری مہینے کی۔ میرے بھائیوں روز کی تراویح اس کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں، خود پیغمبر اسلام نے بھی پڑھائی۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر معمول کرتا رہا، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں باقاعدہ اس کی اہم ترین جو ہے وہ اس کو اس طرح امت کے اوپر نافذ کیا گیا کہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، میرے بھائیوں ہر روز وہاں پر 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے، اور یہ 1400 سال کے حضور علیہ السلام کی امت کا معمول چلا رہا ہے کہ حرمین شریفین کی تراویح 20 رکعت کی ہوتی ہے۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، آج کل کورونا کی وجہ سے انتظامی طور پر انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیے ہیں، وہ تو ہر ملک کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، وہ اس وقت سے بحث نہیں۔ مجھے جو آپ حضرات سے گزارش کرنا ہے کہ بھی سرکار تراویح کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے اور اعتکاف کا اہتمام کرے۔ میرا اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، مجھے بھی توفیق بخشے۔ آج کی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنا تھی، بہت ہی شکر گزار ہوں جامعہ کے منتظمین حضرات قبلہ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کا، آپ حضرات کی مسجد کی انتظامیہ حضرت خطیب صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ بے عمل سے ایک جاہل آدمی کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کا آپ حضرات کو موقع دیا، اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔